سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 150۔ الحمد للہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، اور سورۃ اعراف میں واقعات کے تسلسل میں یہ چھٹا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے تورات وصول کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں اعتکاف ہوتا ہے، پہلے 30 راتوں کا، اس کے بعد مزید 10 راتوں کا۔ حضرت سیدنا ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر جاتے ہیں۔ وہاں پہ اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع کر دیتے ہیں کہ آپ کی قوم امتحان میں مبتلا ہو گئی ہے۔ انا فتنا قومک من بعدک واضلهم السامری، ہم نے آپ کے بعد آپ کی قوم کو ایک امتحان میں ڈالا اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو جب سنا تو بڑی تکلیف ہوئی، بہت دکھ ہوا، اور ظاہر ہے جب بندہ دیکھتا ہے میری محنت، میری کمائی، میں کہاں سے ان کو نکال کے لایا، فرعون کی غلامی سے نجات دلائی گئی، اور ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ چند دن صبر نہ کر سکے اور سامری کے پیچھے لگ کے گمراہ ہو گئے۔ اللہ پاک اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے، وہاں سے واپس آئے، غضبان آصفا، شدید غصے کی حالت میں اور نہایت رنجیدہ تھے، نہایت افسردہ، اپنی محنت اور اپنی کمائی اور اپنی ایک نتیجہ جو اللہ پاک نے عطا فرمایا، گویا کہ اس پہ نقب زنی ہو چکی تھی، گمراہ کرنے والوں نے اس پر ڈھاکہ ڈال لیا تھا۔ ایسی صورتحال میں اللہ کے نبی کا غصے میں آنا، افسردہ ہونا، یہ بشری تقاضا ہے، اور یہ غصہ کوئی دنیا کے لیے نہیں تھا، یہ غصہ بھی حق کے لیے تھا۔ عام حالات میں تو غصہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ ایک دفعہ درخواست کی، آپ نے فرمایا لا تغضب،
غصہ نہ کیا کر۔ دوسری دفعہ درخواست کی، آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ تیسری دفعہ پھر درخواست کی، آپ نے پھر یہی فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ لیکن جہاں حق ہو، دین کا معاملہ ہو، عقیدے کا مسئلہ ہو، وہاں غصہ آ جانا یہ بشری تقاضا بھی ہے اور ایمانی تقاضا بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں بھی تھے، افسردہ بھی تھے۔ پہلے تو آ کے قوم کو مخاطب ہو کر فرمایا بئس ما خلفتمونی من بعدی، بہت بری نیابت کی تم نے میرے بعد، میری عدم موجودگی میں نیابت اور خلافت چاہیے تھا کہ تم صبر کرتے، انتظار کرتے۔ اگر کوئی سامری نے کوئی باتیں کی بھی تو کم از کم یہ تو کہا جا سکتا تھا بھئی چند دن کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان سے پوچھ کے پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ لیکن تم تو بڑے گویا کہ بے وفا خلیفہ اور بے وفا نائب ثابت ہوئے ہو کہ تم نے میرے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ اعجلتم امر ربکم، اور تم نے اپنے رب کے حکم میں بھی جلد بازی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کے حکم میں جلد بازی کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات دی اور تمہیں اس ظلم اور ستم سے بچایا، اور تم اتنے بے ڈھنگے نکلے کہ اسی اللہ کے ساتھ گائے کے مجسمے اور بچڑے کو تم نے شریک کر دیا۔ تم نے اتنی جلد بازی کی۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے جلدی کرنے کا مطلب یہ کہ تم نے مجھے مردہ سمجھ لیا، یعنی سامری نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو گم ہو گئے اور غائب ہو گئے اور دنیا سے چلے گئے، یہ خدا ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام بھی بھول گئے، اور تم نے اس معاملے میں اتنی جلد بازی کی کہ تم نے ذرا سا انتظار بھی کرنا گوارا نہیں کیا کہ ہم 10 دن کی بات ہے انتظار ہی کر لیں۔ فرمائے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسی شدید غصے کی حالت میں توراۃ کی تختیوں کو ایک جانب ڈال دیا۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، وہ ہاتھ میں توراۃ کی تختیاں پکڑی ہوئی تھی جو اللہ تعالیٰ نے لکھائی توراۃ تھی، وہ لے کر آئے تھے، تو وہ جلدی سے ایک طرف ڈال دی۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے پکڑ لیا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنی طرف کھینچنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس طرح تختیوں کو ڈال دینا اور پھر اپنے بھائی، جو بھائی بھی اللہ کے نبی تھے علیہ السلام، ان کو اس طرح بالوں سے پکڑ کر کھینچنا، بظاہر دونوں بے ادبیاں ہیں اور جو کہ اللہ کے نبی کی شان کے لائق نہیں ہے، کیونکہ توراۃ ایک اللہ کی کتاب تھی، اس کو اس طرح بے ادبی کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کا نبی علیہ السلام وہ تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہاں القا کا معنی یہ ہے کہ تیزی سے انہوں نے ایک سائیڈ پہ اس کو رکھ دیا، لیکن چونکہ غصے کی حالت میں صورت ایسی تھی کہ جیسے کسی چیز کو پھینک دیا جاتا ہے، چونکہ ان کا مقام بہت بڑا تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بھی گویا کہ اچھا نہیں لگا کہ اس طرح غصے کی حالت میں تختیوں کو ایسے کیوں رکھ دیا گیا، اور پھر غصے ہی کی حالت میں جو کہ دین کے تقاضے پہ غصہ تھا، اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے پکڑ کر کھینچنے لگے، یہ تو نے کیا کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام بڑے تحمل مزاج تھے، انہوں نے بھائی کے اس رد عمل کو دیکھ کر، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام 3 سال چھوٹے تھے ان سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام سے 3 سال چھوٹے تھے، لیکن اس رد عمل کو دیکھ کر غصے میں آنے کی بجائے
اپنے بھائی کو ماں کا واسطہ دیا، قال ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے۔ یہاں علماء فرماتے ہیں یہ ماں کا لفظ ترحم کے لیے، دل میں نرمی پیدا کرو، ہم ایک ماں کے جائے ہوئے ہیں، ہم کیوں اس طرح آپس میں لڑے؟ اور فرمایا ان القوم استضعفونی، میری قوم نے مجھے بہت کمزور سمجھا تھا، مجھے کوئی قوم نے میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی، یعنی ایسا نہیں کہ میں نے سمجھایا نہیں ہے، میں نے کہا نہیں ہے، میں نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے، قوم کو سمجھایا ہے، خیال رکھا ہے، لیکن وہ اس قدر گمراہی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ کادو یقتلوننی، ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے قتل ہی کر دیتے۔ اللہ کے نبی کا قتل تو اس سے بھی شدید گناہ ہو جاتا، تو ایک بڑے گناہ سے ان کو بچانے کے لیے پھر میں نے خاموشی اختیار کر لی، میں نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ کہیں یہ میرے قتل میں ملوث نہ ہو جائے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو پھر قوم کی گمراہی اور بڑھ جاتی کہ کوئی روکنے والا بھی نہ رہتا۔ اس لیے میں اس معاملے میں گویا معذور ہوں، اپنا انہوں نے عذر پیش کیا، اور ساتھ فرمائے فلا تشمت بی الاعداء، میری وجہ سے آپ دشمن کو خوشی کا موقع نہ دیں۔ اگر آپ مجھے اس طرح سر سے پکڑ کے گھسیٹیں گے اور میرے ساتھ الجھیں گے تو قوم کے لوگ اور دشمن بالخصوص وہ تو ہنسے گا کہ اچھا ہوا بھائی بھائی آپس میں لڑ پڑے، تو اس لیے دشمن کو ایسی خوشی کا موقع مت دیں، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم کا ساتھی مت سمجھے، مجھے یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی ان کے اس شرک پہ راضی ہو گیا تھا، نہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں نے سمجھایا بھی، معاملے کو کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن یہ لوگ مجھ سے زیادہ خود سر ہو گئے، اور اس سے زیادہ میں سختی کرتا تو ہو سکتا تھا کہ لڑائی ہو جاتی۔ اور دوسری جگہ اس سوال کا جواب بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گویا ان سے کہا کہ آپ نے ان کو قوم سے الگ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا اگر میں ایسے کر دیتا تو آپ یہ کہتے کہ تو نے میری قوم میں تفرقہ ڈال دیا ہے، میری قوم کو حصوں میں تقسیم کر دیا، اس لیے میں نے کوئی ریاکشن دینے کی بجائے آپ کے آنے کا انتظار کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ میرا بھائی بھی بے قصور ہے، جو کچھ کیا قوم کے لوگوں نے خود کیا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، فرمانے لگے رب اغفر لی ولی اخی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے۔ لما فرماتے ہیں یہاں اپنے لیے مغفرت کیوں مانگی؟ بعض فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ جو جلدی میں تختیاں رکھ دی، بظاہر اس کے رکھنے میں جو ایک معمولی سی بے ادبی کا شائبہ تھا، اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ دعا کے آداب کا تقاضا یہی ہے کہ جب بندہ کسی کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرے تو اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے لیے بھی بخشش اور مغفرت کی دعا کرے۔ جیسے ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے لیے کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا، اللہ ہم زندوں کو بخش لے، پھر میت کے لیے بخشش کی دعا۔ یہاں کسی کو چلتے چلاتے ہم کہیں اللہ تینوں ہدایت دے، تو وہ بندہ غصہ کرتا ہے کہ یہ مجھے بے ہدایتہ سمجھتا ہے، مجھے کہہ رہا اللہ تینوں ہدایت دے۔ تو ہدایت کی دعا کرنی ہو تو یوں کہ اللہ تجھے بھی اور مجھے بھی ہدایت دے، بلکہ اپنے لیے پہلے ذکر کرے، اللہ مجھ پہ بھی رحم کرے، تجھ پہ بھی رحم کرے، اللہ میری بھی بخشش کرے، تیری بھی بخشش کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا میں کہا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ،
اور ہمیں اپنی خاص رحمت میں داخل کر دے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو اس حالت میں آ کر دیکھا اور قوم کو گویا دو حصوں میں بٹا ہوا پایا، تو جو لوگ اس جرم کے مرتکب ہوئے ان کے لیے پھر اللہ کی طرف سے کیا وعید آئی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ہر طرح کے فتنے سے، کفر اور شرک سے اور گمراہی سے محفوظ رکھے، اور اپنے علماء اور دین کے رہبروں کے ساتھ جڑ کے رہنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا